وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ طعنے دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میرے پاس دولت ہی غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ، سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا، بو آ رہی ہوتی ہے، پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. تو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں، میرا پلاٹ، میری گاڑی. چل اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو، اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کریں، بدعت نہ بن جائے. وہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ٹوپے ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے، آئیے ہمارے یہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا، پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لینا لا الہ، ہلکی آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا، پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں، اس بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہنا آتا ہے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے تو رات کو 100 دفعہ دل سے ہی بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دے صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو، بس اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکیں. تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی تھی. میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو، نکالو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہو، افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کے سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے گے چلو یار پاس نہ اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن ہے، اندر سے یار صحیح جا رہی ہے جانے دیں. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا رکھا، ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسی کی مرغی چوری کر. انہوں نے کہا بھائی پڑوسی کا آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں، اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے. بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کر لے. یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی کھا رہی ہے، کشش گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتہ چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں، چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں، چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا، اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو تو کیا ہوگا؟ اس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. میں نے کہا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا، پھر فیکٹری کو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھینچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار، کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤ. تأمل الغنا وتخشى الفقر، اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے.
صدقہ کیا کرو, دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے, ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو, ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان پہ دل اٹک گیا, ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا باہر جائے, اپنی اصلاح کے لیے نا, کوئی بات نہیں نقصان کرو یار اپنا, ہر وقت دکان ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے, اب مل تو رہی نہیں ہے وہ, تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں, ہر وقت اس کی یاد دماغ میں, ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, پرانے میسج پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. بے وقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے, لعنت بھیجو یار, صحیح ہے نا, نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا کہ شادی ہو گئی نہیں ہوگی, دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں, کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا, بھائی میں حملہ کر دوں گا, میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا, یار یہ کام بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائے, یا لوگ میری مخالفت کرنے کو بھی چھوڑ دیں, یا فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلے, اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, چار تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن, سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا, اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا, انسان کہتا ہے اٹھا کے پوٹلا پھینک دو, ختم, اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے. ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ, اس کو کم بخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے ہیں یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت میں نہیں ہے, یہ کس کی چاہت میں ہے, اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ. پھر میں چٹکلا سنا دو نا, یقینی پھر بھی نہیں. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگی, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی وی آئی پی پہن کے آ گئی. اب یہ بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی تھی, تھینک یو آپ کا بہت شکریہ, کیا خوبصورت ساڑی. وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے, کیا خوبصورت لپسٹک. ایک چیز کی تعریف کر کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں, اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا رہا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے. یہ دنیا اصل ہدف ہے, ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی, یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ریڈی لگا لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف, اور اصل کیا ہے آخرت, اس سے گناہ نہ ہو جائے, اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤ. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا, جنت تو بعد میں ملے گی, کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا, فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا, اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار اتنی میری ضرورت نہیں ہے, اللہ نے رزق کی پارٹیاں میرے اوپر اڈیل دی. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کی بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟
میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے.